السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تندرست و توانا ہوں گے، خوبصورت تو آپ لوگ ہیں ہی۔ ہم زندگی میں اپنے ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ ہم آج یا اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کون سے مضمون سے ریلیٹڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہوں، ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ ادب، ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کسی ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہوں جیسے تاریخ ہو۔ تو اس طرح کے کافی سارے موضوعات ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ ان موضوعات کو جاننے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ لوگ ان پہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ان کا تعلق کچھ ایسے ہی موضوعات سے ضرور ہے کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب وسیم مظفر صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں وسیم بھائی؟ آپ فرمائیے۔ اللہ کا شکر۔ وسیم بھائی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت میں نے انٹرو میں بولا، آپ مجھے مثال دے کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا بات کر رہے ہیں، یا وہ جو ہمارے موضوعات ہیں اگر آپ مثال دے کے ہمیں بتائیں کہ بھئی یہ والا جملہ جو ہے یہ اس زمرے میں آئے گا، یہ والا اس میں آئے گا؟ میں پورا ہی بیان کر دیتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ یہ جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے، جی جی، یہ مجلسی آداب کے دائرے میں ہے۔ مجلسی آداب، اچھا، لوگوں سے لوگوں کا انٹریکشن یا ان سے میل ملاقات کیسے ہوتی ہے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، صحیح، جب ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو لوگوں سے ملنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک جو ہمارا طور طریقہ یہ آداب کے دائرے میں آ گیا۔ ہماری گفتگو وہ کسی نہ کسی دائرے میں آئے گی، یا تو ادب کے دائرے میں آئے گی، یا تاریخ کے، یا فلسفے کے۔ صحیح، مطلب سماجی علوم کے جو چند موضوعات ہیں جس کو سوشل سائنس کہتے ہیں ان میں سے ہے۔ لیکن یہ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ مجلسی آداب کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہماری جو بھی ثقافت ہے یا جو بھی روایت ہے، ہم ان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دائرے میں بھی جاتی ہے، کسی دوسرے مضمون میں، وہ بھی سوشل سائنس کا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو تمام مضامین یہ سوشل سائنس کے ہی ہے۔ ادب ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے۔ لیکن فلسفہ جو ہے نا، کیونکہ مدر آف نالج ہے، تو یہ نیچرل سائنس بھی اس کے ماتحت ہے کہ میٹا فزیکل اپروچ آف تھنکنگ جو ہے نا، اس میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو یعنی آسان سی مثال، یہ بڑے فلسفی یا سائنسدان ہیں جنہوں نے ایجادات کی، تو وہ چیزیں جب انہوں نے ایجاد کی اس وقت موجود تو نہیں تھی نا، ان کے ایجاد کرنے کے بعد ہمارے سامنے آئی، لیکن وہ اس پہ سوچ رہے تھے اور اس تیقن کے ساتھ سوچ رہے تھے کہ یہ وجود میں آ سکتی۔ یہ وجدان جو ان کو تھا، یہ وجدان جو ان کا تھا کہ یہ چیز وجود میں آ سکتی ہے، یہ ان کے مطالعے اور مشاہدے نے ان کو بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ چونکہ اپنے اپنے شعبے میں جس شعبے میں جو بھی ایجاد کی وہ اس شعبے کا ماہر تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا کے ایک فکر کو ایک شکل دے دی عملی، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو اینڈ ہوم ٹو ڈو۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ واٹ ٹو ڈو تو وہ تو جو جس چیز کے متعلق سوچ رہا ہے وہی کرے۔ ہاؤ ٹو ڈو جو اگر ماہر ہے اس کا تو وہی جانتا ہوگا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو میک اٹ چینج ان ریئلٹی۔ ہوم ٹو ڈو کا صرف ایک ہی مطلب ہے، انسان ہو گئی۔ صحیح ہے نا؟ جو بھی چیز جس نے بھی بنائی اس وقت انسان استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے تھوڑا کچھ بتائیے تفسیر کے بارے میں۔ ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ۔ ہاں پلیز وہ بتائیں۔ دیکھیں، تفسیر جو ہے نا، تفسیر کس چیز کی ہے؟ قرآن پاک کی ہے۔ قرآن پاک الہامی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ ہم یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان عام طور پر جو دو قسم کی سوچ رکھ رہے ہیں، ایک وہ جو الہامی عقائد رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دے آر نن بلیور، وہ کسی چیز کے ہم بلیور ہیں۔ اچھا سے ہم بلیور نہیں ہیں،
آپ دیکھیں تمام اہل کتاب یہودی عیسائی حتیٰ کہ ہندو بلیور ہیں، وہ جو جن چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنت دوزخ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، صحیح ہے، بالکل یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ سارے بلیو ان کے پاس بھی ہیں، صحیح، کیونکہ ان کے پاس بھی کتب آئی تھی. اور جیسا کہ وہ کہا ہے سورہ اعلیٰ میں، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، آخری آیت مبارکہ ہے سورہ اعلیٰ. تو اب میں تفسیر پہ آتا ہوں، پہلے بتا دوں کہ ہے کیا سلسلہ. کیا یہی کچھ جو ہم نے یہاں بیان کیا ہے یہی پچھلی کتابوں میں بھی تھا؟ تو پچھلی امتیں جو جنہوں نے اپنا راستہ بدل دیا یا بنیادی عقائد سے انحراف کر گئے، تو وہ کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، ان امتوں کو اس سے فارغ کر دیا گیا ذمہ داری سے. اب یہ آخری امت اور آخری کتاب اور آخری شریعت. تو تفسیر جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کی اسرار و رموز یا اس کے احکامات یا اس کے بتائے ہوئے طور طریقے. ایک سوال ابھی ذہن میں میرے آیا. جی 1,24,000 جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیغمبر ہے، صحیح ہے، مگر ان 1,24,000 کا تو شاید ذکر نہیں ہے قرآن میں. 100 کا بھی نہیں ہے، 50 کا بھی نہیں ہے. ایسا کیا؟ ہاں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک بڑی پامانی کتاب ہے. قرآن پاک ان چیزوں کو جن سے آپ پوری طرح واقف ہیں ان کو بنیاد اور مثال بنا کے آپ کو سمجھا. اچھا، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان کی تعداد 25 ہے. اچھا، ان 25 ناموں کے علاوہ کچھ نام ہیں جن کو بطور نبی متعارف نہیں کرایا گیا. اچھا، کون لوگ ہیں؟ جیسے سورہ کہف میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے، کہا کہ جاؤ ہمارے بندے سے ملو، جا کے ملے. اب حدیث کے حوالے سے یا دیگر امتوں کے جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک نام لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام. اچھا، ہم ان کے ساتھ خضر علیہ السلام ہی لگاتے ہیں. اچھا، ہم ایک دوسرے کو بھی سلام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فاروق بھائی آپ پر سلامتی، آپ مجھ سے کہتے ہیں وسیم بھائی آپ پر سلامتی، تو علیہ السلام ہو گیا نا. صحیح. لیکن یہ ٹرم اسپیشلی ہم انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، یہ بھی نام ہے نا، قرآن پاک میں ہی نام ہے. ان کا تعارف بحیثیت نبی کے نہیں کرایا گیا. اچھا، ایک سورہ قرآن پاک میں سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن ان کا تعارف بحیثیت نبی نہیں کرایا گیا قرآن پاک میں. معذرت جی، پیغمبر اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اب یہ ایک الگ بات ہو گئی. اچھا، چلیں، بالکل علیحدہ بات ہو گئی. دیکھیں، مرسلین 313 پہلے مرسل. اچھا، پیغمبر نبی حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں ہمارے عقائد کے مطابق، اللہ فرما رہا ہے اسی حیثیت میں تعارف کرایا نا. لیکن پہلے مرسل حضرت نوح علیہ السلام، آخری مرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ صحائف آئے. اچھا، ہم صحائف کا نام سنتے ہیں یا 4 کتابوں کا؟ صحائف سے کیا مراد ہے؟ صحیفے، کتابیں، چھوٹی کتابیں. ہاں. تو ان میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان 4 کا نام جانتے ہیں کہ بھائی یہ 4 کتابیں ہیں. تو دوسرے صحیفے جو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی تو تورات ہو گئی. صحف ابراہیم کیا ہے؟ وہ کہیں ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو یہ کتاب ہے غالباً یہ اس سے متعلق ہے، صحف ابراہیم سے متعلق، لیکن ہم یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کا سوال یہ تھا کہ پیغمبر اور نبی میں فرق. دیکھیں، نبی کسی کتاب کے ساتھ اور کسی شریعت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اب اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو مرسل بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. وہ صرف نبی ہیں، وہ مرسل نہیں ہیں. لیکن سورہ یاسین میں ایک جگہ کہا کہ ہم نے
2 مرسلین بھیجے، پھر آگے کہا کہ فاضلنا بثالث، پھر ان کو ہم نے تیسرے سے مدد کی، تو تیسرے نے آگے ان کی مدد کی، اب وہ پیغمبر ہے، کیونکہ وہ کتاب اور شریعت کو نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ تصدیق کر رہے ہیں انبیاء کی، اور ان کے ہی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ کون ہو گئے؟ وہ پیغمبر ہو گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں تذکرہ یوشع علیہ السلام کا بھی ہے، صحیح ہے نا، عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 25 نام تو شاید میں آپ کو گنوا دوں آدم علیہ السلام سے لے کے بعد، لیکن احادیث کی روح سے بنی اسرائیل میں تو ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے نا۔ اچھا، پیغمبر جو ہے وہ آگے بڑھاتے تھے دین کے پیغام کو، اب چونکہ نہ نبیوں کا سلسلہ ہے نہ پیغمبر ہوگا، اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک حدیث بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں بلغنی ولو آیا، میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ، چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، لیکن صاحب پیغام آپ کا جب بھی قبول کیا جائے گا جب آپ خود اپنے عمل سے مسلمان مومن نظر آئے۔ یہ میری رائے ہے، اور میں نے اپنے بھروسے سنی، ان کا بھی یہ رائے۔ تو قرآن پاک انبیاء کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک انبیاء کرام کے بارے میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہما اعلان ابن بلاغ المبین، قرآن پاک کہتا ہے کہ نبیوں پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وما انت علیہم بجبار، تم ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں، وما انت بے وکیل، تم ان کے وکیل بھی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک میں کہ میرے نبیوں پہ صرف میرا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل واضح، اور کردار ان کا اس طرح بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے بندے ہیں، وہ لست علیہم بے مسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیے گئے۔ یہ سورہ غاشیہ کی آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لست علیہم بے مسیطر، آپ ان کے پر داروغہ نہیں ہیں۔ تو انبیاء کا اپنا ایک کردار ہے، ایک مقام ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر سلسلہ تو قرآن پاک میں واضح کہہ دیا، مکان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اچھا وسیم صاحب، ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں، بالکل آتے ہیں تاریخ پہ۔ بالکل، آئیے تاریخ۔ آج کی تاریخ اور وہ والی تاریخ کیا ڈفرینس ہے؟ کیا اس کو بڑا یعنی لفظی طور پر ہی بہت آسان ہے۔ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حال ہے، یہ تاریخ نہیں ہے۔ یہ دن جو آج کا گزرے گا، غالباً آج 5 تاریخ ہے فروری کی، یہ کل تاریخ ہو جائے گا۔ اچھا اچھا اچھا، آج کا دن جو ہے نا یہ حال ہے، صرف ایک دن انسانی زندگی میں حال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو گزار رہا ہوتا ہے۔ کل جو گزر گیا وہ تاریخ ہو گیا، اور جو کل آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ آج ہماری گفتگو حال میں ہو رہی ہے، اور حال کی کیفیت یہ ہے کہ ایک یہ دن گیا، کل جو تاریخ گزری ہے وہ ارلیئر ہسٹری ہے۔ تو تاریخ ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تاریخ تو بہت بار بار اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا۔ تاریخ روایات کی شکل میں ہمارے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تاریخ ہمارے پاس جو محاورات آئے ہیں وہ تاریخ سے آئے ہیں، ہمارے پاس جو کہانیاں، روایات اور حکایات آئیں وہ تاریخ سے آئیں۔ کل جو کچھ کہا گیا ہے آج ہمیں، مطلب کل جو کچھ میں نے پڑھا وہ تاریخ تھی۔ آج دنیا بہت آگے بڑھ گئی ایک دن میں۔ کل اگر 3 کروڑ سائنسداں سائنس پہ ریسرچ کر رہے تو ہو سکتا ہے آج 3 کروڑ 1000 ہو گئے ہوں۔ ہر روز انسانی سرگرمیاں زمین پر تبدیلیاں لاتی، لیکن فوری طور پر ہو گئی نسل میں۔ بتدریج تو انسان نے ترقی کی، اور بتدریج تو دنیا اتنی آباد ہوئی ہے۔ آپ اور میں جو ہم ایکس جنریشن میں ہیں، ایکس جنریشن جو 1960 کے بعد پیدا ہوئی، وائی جنریشن جو 1980 کے بعد پیدا ہوئی، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہمارے بچپن میں ریڈیو ہوتا تھا، عام تھا،
वही लोग लगा के बैठे। लाउड स्पीकर होते थे, हाँ बिल्कुल सही है ना, या वो डेकोरेशन वाले गाने वाने बजाया करते थे। ऐसे ही। फिर टी हमारे बचपन में ही टीवी भी आ गया, हाँ। तो 70 की दहाई में हम टीवी देखने लगे। हाँ हमने तो खैर बहुत कुछ देखा, मतलब वो हमने- आजकल के दौर के लोगों ने तो नहीं देखा। हमने दो हजारियों को तब्दील होते देखा। हाँ जी हम पिछले हजारिये में पैदा हुए, बिल्कुल। पिछली सदी के आखिरी अब जो साल थे उनमें हम पैदा हुए, और आज नई सदी भी है और नया हजारिया भी है। दो हजारिये पिछले ख़त्म हो गए, तीसरा हजारिया शुरू हुआ है, और हम ये देख रहे हैं। और इतनी तब्दीली और इतनी तेज़ी से तब्दीली हमने देखी, शायद किसी और इंसानी नस्ल ने इतनी तब्दीलियाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर सुनने में आता है ना कि तारीख लिखी जाएगी या तारीख लिखी जा रही है, वो कहाँ लिखी जा रही है? हाँ, तारीख लिखी जाएगी और तारीख कहाँ लिखी जा रही है, बड़ा अहम सवाल है। जी कि तारीख देखें, मैं जिस माहौल, जिस मास्टर और जिस खित्ते में हूँ या जिन लोगों में हूँ, मुझे अपने बचपन या लड़कपन से लेके अब तक की बातें याद हैं। कुछ मैं आपसे गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाता हूँ, कुछ नहीं, कुछ आप भी ऐसे ही करते हैं। ये वो तारीख़ है जो सीना बसीना तारीख़ है, इसी में कुछ तहरीर हो जाती है। और अब तो जदीद ये सोशल मीडिया का दौर है, अब तो हर शख्स अपने तजर्बात, अपने मुशाहदात एक दूसरे को बयान कर रहा है। तो अब तो तारीख़ ज़िंदा शक्ल में जो है ना मौजूद है। इसके बावजूद कदीम तारीख़ मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है, लेकिन बाज़ जो वाक़यात हैं या क़िस्से हैं वो इतने मजबूती मुस्तहकम अंदाज में पेश किए गए कि हम उनको इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कुछ रिवायतें जो है ना वो अब मतरूक है, कि लोग उससे इत्तेफ़ाक़ नहीं करते, इत्तेफ़ाक़ ही नहीं करते, मुत्तफ़िक़ नहीं होते। कि जैसे वो कहा जाता था कि यूनानी के ज़माने में इतना इल्म रखते थे कि वो कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, और आज कहते हैं फजूल बातें नहीं करो यार, काम की बातें करो, ढंग की बातें करो। बेशक एक ज़माने में यूनान अदब और फ़लसफ़े में और जो साइंस है, नेचुरल साइंस, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। नेचुरल वैसे तो अरस्तू फ़लसफ़ी था, अफलातून का शागिर्द, अफलातून शागिर्द सुकरात का, और सुकरात जो सोफिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, वो स्कूल ऑफ ट्रू नॉलेज लेकर, और आज भी उसकी इज्जत और एहतराम मौजूद है और फ़लसफ़े का बाबा आदम माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था जैसा हम कहानियों में अब वो रिवायात रद्द कर दी गई हैं जो अक़ली तौर पर समझ में नहीं आती। ये रैशनलिज्म है का टाइम है, मतलब अक़लियत की बात हो रही, अक़ल की बात हो रही, अक़ल की बुनियाद पे बातों को समझा जा रहा है। सही है। अच्छा वसीम साहब, एक तो होता है शैतान और दूसरा क्या होता है? रहमान ही है भाई, सब बाकी तो इंसान है। शैतान के साथ इंसान है। नहीं, जो हम लोगों को बरगलाता है वो शैतान है। हमको बहुत सारी चीज़ें बरगलाती हैं। अच्छा। हम इंसानों में भी ऐसे लोग हैं। हाँ हाँ। अगर आप सूरह नास में जाए हाँ। और पढ़ें तो उसकी आखिरी आयत क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। इतना मानता हूँ मैं लोगों के रब की, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, लोगों के बादशाह से पनाह मांग रहा हूँ उसकी, इलाहिन नास, लोगों के इलाह की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस खराबी से, उस शर से जो वसवसे और खन्नास की शिकल, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास, वो जो वसवसे डालता है दिलों में, वो इंसानों में से हो या शैतान या जिनों में से। तो गोया शयातीन जिनों में भी होते हैं, और कुछ लोग जो इंसानों में इस किरदार को इख्तियार कर लेते हैं वो भी शयातीन ही होते हैं। सही, ऐसा उन्हीं के चेले होते हैं वो। हाँ हाँ, मतलब आइडियोलॉजी है ना। हाँ। देखिए, दो आइडियोलॉजी है, एक तामीरी, एक तखरीरी। हाँ। वो जो मैंने अभी बयान किया कि यूनान में दो स्कूल ऑफ थॉट थे, सोफिस्टिकेटेड स्कूल ऑफ थॉट और स्कूल ऑफ ट्रू नॉलेज। तो सुकरात स्कूल ऑफ ट्रू नॉलेज का नुमाइंदा या बानी, हालांकि सुकरात ने कुछ नहीं लिखा,
सुकरात से मुतालिक जो कुछ भी लिखा वो अफलातून ने निकला, प्लेटो। अच्छा, अरस्तू के जो उस्ताद थे प्लेटो, उन्होंने लिखा अपोलॉजी जो। तो दो किस्म की क़ुव्वत है हमेशा, या तो रहमानी और शैतानी। ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पे हम कभी और बात करेंगे। आप अभी चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको बयान कर सकता बिल्कुल मामूली सा बताएं। हूँ। एक क़ुव्वत वो है जो तामीर चाहती है, यानी वो क़ुव्वत रब्बे कायनात की क़ुव्वत जिसने पूरी कायनात को तामीर किया, मखलूक़ात को पैदा किया, फिर उनको मैंने अभी गुफ्तगू में ग़ालिबन हवाला दिया कि कहता है हल ताअल इंसान सूरह दायर है जिसमें अल्लाह ताअल इंसान मिन लम्दहर लम यकुन शैअन मस्कूरा, कि एक ज़माना इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। अच्छा, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलिही, हमने इस इंसान को मिले जुले नुत्फ़े से पैदा किया। फजअलनाहु समीअम बसीरा, फजअलनाहु समीअम बसीरा, फिर उसको हमने देखने और सुनने वाला बनाया। समी कहते हैं सुनने वाला, बसीर कहते हैं देखने वाला। इन्ना हदानाहु सबीला, और हमने उसको रास्ते की हिदायत भी दे दी। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, अब वो शुक्र करे या कुफ्र करे। हमने एक मखलूक बना के भेज दी, उसको हिदायत दे दी। अंबिया ने अपने अल्लाह की दी हुई हिदायत अब पहुँचा दी। अब इंसान जो दिल चाहे करे, लेकिन इंसान करेगा। इंसान एक ऐसी मखलूक तख्लीक की गई है जिसको अल्लाह ने इख्तियार के साथ ज़मीन पे भेजा है, और वो अपने इख्तियार को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शक्ल में इख्तियार करे। लेकिन वसीम भाई, इंसान को पैदा किया क्यों? हाँ, ये बड़ा मुश्किल, ये फलसफे का सवाल, ये सवाल 100%। क्यों पैदा किया, क्या ज़रूरत थी इंसान को पैदा करने की, क्या ज़रूरत थी? ठीक है, तो वसीम भाई अब हम एक काम करते हैं, इस सवाल को हम रोकते हैं यहाँ पे। रोक लीजिए। ठीक है, और नाज़रीन, इस सवाल को रोका इस वजह से गया है कि इंशाल्लाह हम वसीम भाई के साथ मज़ीद एपिसोड्स करेंगे और जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हमें बताएंगे, सिखाएंगे या करेंगे या लिखेंगे कि जिससे हम भी सबक हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।